أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ۔ عزیز طلبہ، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں اور اس کے بعد ان آیتوں کے ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، حرف استفہام، حمزۃ الاستفہام۔ ذالک یعنی اللہ رب العالمین نے جو جنت کے تعلق سے ان آیتوں سے پہلے بات کی ہے کہ اس میں پھل ہوں گے، ہر قسم کے آلائش کی چیزیں ہوں گی، حور عین ہوں گی، یہاں تک کہ زندگی کے آرام کے لیے، زندگی کے آشائش کے لیے وہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ اذالک یعنی نعیم الجنہ، ذالک کے معنی آپ کر سکتے ہو نعیم الجنتی، خیرٌ خیر کے معنی اچھا، اور یہ اس میں تفضیل ہے یعنی زیادہ اچھا ہے یا اچھا ہے۔ نزلاً، نزلاً کے معنی ہوتے ہیں ضیافت، مہمان نوازی۔ ما یقام للنازل من الرزق والمقام، یعنی وہ ساری چیزیں جو ایک مہمان کے لیے کی جاتی ہیں وہ یہاں پر اس سے مراد ہے، اور یہ خیر کی تمیز ہے۔ ام شجرۃ الزقوم یا زقوم کا پیڑ، شجرۃ معنی پیڑ، اس کی جمع شار آتی ہے، اور الزقوم، الزقوم ایک پودا ہوتا ہے، ایک پیڑ ہوتا ہے جو عرب دیشوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے بہت ہی بدبودار ہوتا ہے اور بے مزہ ہوتا ہے۔ اوکے، تو جنت کی نعمتیں زیادہ اچھی ہیں یا زقوم کا پیڑ؟ اوکے، تو یہ کافروں سے اللہ رب العالمین فرمائے گا۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تو کیا وہ جنت کی نعمتیں اچھی ہیں مہمان نوازی کے طور پہ یا زقوم کے پیڑ؟ انا جعلناها فتنة للظالمین، یقیناً ہم نے اس کو ایک آزمائش کے طور پہ بنایا ہے ظالموں کے لیے۔ ہاں کی جو ضمیر ہے انا جعلناها وہ لوٹ رہی ہے شجرۃ الزقوم کی طرف۔ یہ مشرکین، یہ کافر یہ کہتے تھے کہ جہنم میں پیڑ یعنی کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو آگ ہی آگ ہوگی، اور آگ میں ایک پیڑ کیسے اگ سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انا جعلناها، یقیناً ہم نے اس سے کر رکھا ہے یا بنا رکھا ہے ایک آزمائش کے طور پہ، ایک ابتلا کے طور پہ ظالموں کے لیے۔ تو فتنتن کے معنی ہوتے ہیں آزمائش، اور اس کا ایک دوسرا لفظ ہے محنتن۔ الظالمین، الظالمین یعنی اصحاب الجحیم، یعنی وہ لوگ جو مطلب جہنم میں جائیں گے، کافر وہ مشرکین اس سے مراد ہیں۔ الظالم کے معنی میں سے المشرک بھی ہوتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فالظلم هو الشرک واما الظالم فهو المشرک۔ نعم، انا جعلناها، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کی تردید کی
کہ جہنم میں آگ ہے تو وہاں پہ پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا انا جعلناها فتنہ، یقیناً ہم نے اس کو ایک آزمائش کے طور پہ بنایا ہے ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کے جڑ سے نکلتا ہے۔ اوکے، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تخرج فی اصل الجحیم، یہ جملہ فعلیہ ہے جو کہ صفت ہے شجرتن کی، کیونکہ شجرہ یہ نکرہ ہے، اور جو نکرہ کے بعد جملہ ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے۔ اگر معرفہ کے بعد اگر کوئی جملہ ہو تو وہ حال ہوتا ہے۔ اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ، الجحیم کے معنی مطلب جہنم۔ انہا شجرتن، یقیناً وہ ایک ایسا درخت ہے جو کہ جہنم کے جڑ سے نکلتا ہے۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، طلع کے معنی ہوتے ہیں خوشہ، کأن یہ حروف المشبہ بالفعل میں سے ہے جو کہ تشبیہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جو اسم ہے وہ ہے ہو، یعنی کأنہ، اور اس کی جو خبر ہے وہ ہے رؤوس الشیاطین۔ رأس کی جمع ہے رؤوس، اس کے معنی ہوتے سر، الشیاطین شیطان کی جمع، اس کے معنی شیطان۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ طلعها، اس کے خوشے، کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہوں، یعنی یہ جو پیڑ ہوگا شکل میں بہت ہی بدصورت ہوگا، اوکے، اپنے ذائقے میں بھی بدبودار اور بے مزہ ہوگا، ایسے ہی شکل میں بھی یہ پیڑ بہت ہی بے منظر ہوگا، بد منظر ہوگا، اوکے۔ تو شیطان کی تشبیہ ہمیں ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اچھا نہ ہو، ٹھیک نہ ہو، مطلب دیکھنے میں اور اپنے کاموں کے اندر بھی۔ اور فرشتوں سے تشبیہ ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اچھے انسان ہوتے ہیں اپنے کام کے اندر اور شکل و صورت کے اندر بھی۔ تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے گویا کہ شیطانوں کے سر ہوں۔ فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، تو یقیناً وہ لوگ اس کے پھلوں کو کھانے والے ہیں، فمالئون منها البطون، اور پیٹوں کو اس سے بھرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں گے آپ، آکل کے معنی کھانے والا، اکل یأکل اکلن سے اس میں فاعل ہے آکل، اور جمع ہے آکلون۔ منہا یعنی من ثمار شجرۃ الزقوم، یعنی جو زقوم کا پیڑ ہوگا اس کے پھل کو وہ لوگ کھانے والے ہوں گے جہنم کے دن، یا کھائیں گے، فمالئون منہا البطون، اور اس سے ہی پیٹ کو بھریں گے۔ یعنی جہنمیوں کو جب مطلب بھوک لگے گی تو ان کو جو کھانے کے طور پہ پیش کیا جائے گا وہ کیا پیش کیا جائے گا؟ شجرۃ الزقوم۔ تو مالئون کے معنی ہوتے ہیں مطلب بھرنے والے، ملأ یملأ ملأ سے اس میں فاعل ہے مالئون یعنی بھرنے والے۔ منہا یعنی من ثمرۃ الزقوم، البطون، البطن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیٹ، اوکے۔ تو آئیے ہم اس پورے آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ فإنہم لآکلون منہا، تو وہ لوگ اس سے کھائیں گے، فمالئون منہا البطون، اور اس کے ذریعہ سے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم،
اس کے بعد ان کے لیے ہوگا گرم کھولتے ہوئے پانی کا ایک مشروب. اوکے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا علیہ یعنی مطلب علی الاکل، اور شوبن کے معنی ہوتے ہیں ملا جلا، گھلا ملا شراب. اوکے، حمیم کے معنی ہوتے ہیں سخت کھولتا ہوا پانی. اوکے، تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. ثم ان لہم، پھر یقیناً ان لوگوں کے لیے ہوگا اس پر کھولتا ہوا گرم پانی کا ایک مشروب. یعنی یہ جب اس پیڑ کے پھل کو کھا لیں گے اور انہیں پیاس محسوس ہوگا تو ان کو پیاس بجھانے کے لیے ایک کھولتا ہوا گرم پانی کا مشروب پیش کیا جائے گا، جس کے پینے سے ان کی جو اتڑیاں ہیں وہ کٹ کٹ کر کے گر جائیں گی. نعوذ باللہ من ذالک. اوکے، یہ ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا، ان کے لوٹنے کی جگہ ہوگی جہنم کی طرف. یعنی یہ جب کھا پی لیں گے تو پھر ان کو دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مرجع کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کی جگہ. رجع یرجع، رجعن سے اس میں ظرف مکان ہے مرجع. یعنی ثم ان مرجعہم، یعنی ثم ان مرجع اہل النار الى الجحیم، لإلی الجحیم، لإلی جہنم. اوکے، تو آئیے اس پوری آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. ثم ان مرجعہم، پھر یقیناً ان لوگوں کا لوٹنا ہوگا، ان لوگوں کے لوٹنے کی جگہ ہوگی جہنم کی طرف، جہنم میں. ثم انہم الفوا آباءہم ضالین، یقیناً ان لوگوں نے پایا تھا اپنے آبا و اجداد کو گمراہ، سیدھے راستے سے مطلب بھٹکا ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے الفا یلف، الفا کے معنی ہوتے ہیں پانا. وجدو، انہم الفو یعنی انہم وجدو آباءہم، اب ان کی جمع ہے آبا و اجداد. ضالون کے معنی ہوتے ہیں مطلب گمراہ، اور اس کی جمع ہے ضالون، اور یہ حالت نصب میں ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اور یہ جمع مذکر سالم ہے، اس لیے اس کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے. ثم انہم الفوا آباءہم ضالین، پھر یقیناً ان لوگوں نے پایا تھا اپنے آبا و اجداد کو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا، گمراہ. ضل یضل ضلن، ضل کے معنی ہوتے ہیں مطلب گمراہ ہونا، اسی سے اس میں فاعل ہے. ضال یعنی وہ شخص جو گمراہ ہو، یعنی گمراہ ہونے والا شخص. فہم علی آثارہم یرعون، تو وہ لوگ ان کے نقش قدم پر دوڑتے ہوئے جاتے تھے، دوڑتے ہوئے چلتے تھے. آثار کے معنی ہوتے ہیں نقش قدم. اثر واحد ہے اور اس کی جمع ہے آثار. یہرعون یعنی مطلب دوڑتے ہوئے جانا، اندھا دھند پیروی کرنا یا تقلید کرنا. یعنی وہ چھان بین نہیں کرتے تھے، جس راستے پہ یعنی ان کے آبا و اجداد چلتے تھے، جاتے تھے، وہ لوگ بھی ان کے پیچھے چل پڑتے تھے. ہرع کے معنی ہوتے ہیں دوڑنا، دوڑتے ہوئے جانا. تو آئیے اس پوری آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ لوگ ان کے نقش قدم پر دوڑ کر چلتے تھے، دوڑتے ہوئے جاتے تھے، اس کی تقلید کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، اور اپنے آبا و اجداد کی طرف اور یعنی اپنے آبا و اجداد کی طرح سے یہ لوگ بھی سیدھے راستے سے پھٹکے ہوئے ہوتے تھے، گمراہ ہو جاتے تھے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً
ان سے پہلے لوگ بھی کافی سارے اگلے لوگ سیدھے راستے سے بیزار تھے، بھٹکے ہوئے. اوکے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا ضل کے معنی ہوتے ہیں سیدھے راستے سے مطلب بھٹک جانا، گمراہ ہونا. اکثر الاولین یعنی پہلے لوگوں میں سے اکثر لوگ انہی کی طرح سے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، بیزار تھے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ سیدھا راستہ کون ہے اور ٹیڑھا راستہ کون ہے، اسلام کا راستہ کون ہے اور غیر اسلام کا راستہ کون ہے. یہ پیروی کرنے کی وجہ سے یہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور اسی وجہ سے آج یہ لوگ جہنم کو رسید ہوئے. تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین. تو یہاں پر اس کا ٹرانسلیشن ہوا وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اکثر الاولین، اور یقیناً ان سے پہلے لوگ کافی سارے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں تقلید کرنے کی وجہ سے، اندھا دھند اپنے باپ و اجداد کی پیروی کرنے کی وجہ سے، ان کی بات ماننے کی وجہ سے اور پیغمبروں کو جھٹلانے کی وجہ سے. تو ہمیں ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کی اندھا دھند پیروی نہیں کرنا چاہیے، چھانٹ پھٹک کر ہر ایک چیز کو جانچ کرنا چاہیے اور سیدھے راستے کی ہمیشہ تلاش کرنی چاہیے اور اندھا دھند تقلید نہیں کرنی چاہیے جو ہمیں جہنم کو رسید کرے اور سیدھے راستے سے بھٹکائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ آج کا الفاظ و معانی اور ٹرانسلیشن سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم.